खोवे करते हैं कि हमारा वोट हमारी आवाज बनेगा, हमारा वोट हमारी हक की लड़ाई लड़ेगा, हमारा वोट हमारे तहफ्फुज़ करेगा, हमारा वोट हमारे बस्तियों की खुशहाली की जमानत बनेगा, हमारा वोट हमको रोजी दिलाएगा, हमारा वोट हमको रोटी दिलाएगा, हमारा वोट हमको घर दिलाएगा, हमारा वोट हमारी इज्जत की हिफाजत करेगा, हमारा वोट हमारी मां और बहनों की इस्मत की हिफाजत करेगा, हमारा वोट हमारे मुल्क को खुशहाली की तरफ आगे बढ़ाएगा, हमारा वोट हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएगा, हमारा वोट कम करेगा, ताकतवर करेगा, हमारा वोट हमारे हर दुख को, दर्द को दूर करेगा और हमारे मुसीबत के वक्त हमारा मददगार बन के हमारा वोट हमारा तहफ्फुज़ करेगा और हमारी मदद करेगा। यही है वोट। और एक गरीब का भी एक ही वोट है, तो अंबानी, अडवाणी या अडानी या फिर टाटा, बिरला या अकबरुद्दीन ओवैसी या नरेंद्र मोदी, सबका वोट बराबर है। पैसे वाले का वोट कोई ताकतवर नहीं। जितना गरीब के वोट में ताकत है, उतना ही एक रईस, एक अमीर के वोट में भी वही और उतनी ही ताकत है। ये हमारे दस्तूर की खूबसूरती है कि हमारे दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने हम सबको बराबर का हक दिया। इस दस्तूर ने वोट का बराबर का हक दिया, तो इस दस्तूर ने अपने इबादत का भी बराबर का हक दिया। इस दस्तूर ने हर मजहब को वही हक दिया जो दूसरे मजहब को दिया। हमारे दस्तूर ने हर शहरी को यह हक दिया कि वो अपना मजहब अपने हिसाब से उस पर चल सकता है। हमारे दस्तूर ने इक्वालिटी की बात की, बराबरी की बात की। हमारे दस्तूर ने सेक्युलरिज्म की बात की। हमारे दस्तूर ने हर मजहब को इस मुल्क में जगह दी, फलने, फूलने और पनपने की। हमारे दस्तूर ने मनादिर को भी वही जगह दी जो मसाजिद को दी या गिरजाघर को दी या गुरुद्वारा को दी। हमारे दस्तूर ने माथे पे तिलक लगाने वाले को भी वही हक दिया है जो चेहरे पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे सुन्नत पालने वाले को दिया है। तो हमारे दस्तूर ने सिख को भी जो सर पे पगड़ी बांधता है वही हक दिया है। तो हमारे दस्तूर ने पारसियों को जो आग को मानते हैं उनको भी वही हक दिया। हमारे दस्तूर ने मजहब को मानने वालों को भी वही हक दिया है। जो मजहबों को नहीं मानते हैं उनको भी वही हक दिया। मेरा मतलब यह है कि कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु नानक को मानता है, तो कोई ईसा को मानता है। गॉड, भगवान, अल्लाह। अगर कोई गॉड को ना माने, भगवान को ना माने, अल्लाह को ना माने, तो उसको भी वही हक है जो गॉड, अल्लाह और भगवान को मानने वाले को दिया। यह है दस्तूर। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इस भारत में, इस इंडिया में कई जबानें बोलने वाले लोग हैं, कई मजहब को मानने वाले लोग हैं, कई कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं। अरे हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल हैं, हर किस्म की खुशबू है, हर किस्म की एक मोहब्बतें हैं। लेकिन आज बाज लोग
इस मुल्क के खूबसूरत गुलदस्ते को, फूलों को तोड़ रहे हैं, मसल रहे हैं और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब के मानने वालों का है। या बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मजहब सिर्फ हिंदुओं का है। लेकिन मैं आज यहां खड़े रहकर हरगिज़ क़त्ई ये बात नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है या सिर्फ मुसलमान का है या सिर्फ सिख का है या सिर्फ ईसाई का है या पारसी का है। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत सबका था, सबका है और सबका रहेगा। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह हिंदुस्तानियों की जागीर है, हर मजहब के मानने वालों की जागीर है, भगवान अल्लाह और गॉड को मानने वालों की जागीर है, हिंदू राष्ट्र कहने वालों की जागीर नहीं है। ये आज इस मुल्क को मजहब के नाम पर न सिर्फ बांट रहे हैं बल्कि मजहब के नाम पर इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। इनको मजहब से भी कोई मोहब्बत नहीं, इनको इस मुल्क से भी मोहब्बत नहीं। इनको मोहब्बत है तो सिर्फ अपने कुर्सियों से, अपने इख्तिदार से। आज आप बताइए कि हिंदुस्तान की तारीख में एक नई तारीख का आगाज उस वक्त हुआ जब 2014 को भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार मिला और नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान बने। बनने के से पहले, बनने के बाद बहुत सारी बातें हुई। मैं उन बातों को दोहराना चाहता हूं और दोहराना इसलिए चाहता हूं कि इंसान की फितरत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसकी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। रोजमर्रा की जिंदगी के चैलेंजेस, रोजमर्रा की जिंदगी के जरूरतें, रोजमर्रा की जिंदगी के परेशानियां, रोजमर्रा की जिंदगी की जिद्दोजहदें इंसान की याददाश्त को कमजोर कर देती हैं। आपको याद दिलाऊं, क्या सबसे पहले यही नरेंद्र मोदी ने क्या ये नहीं कहा था कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे? क्या 15 लाख आए? नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। हमको तो 15 पैसे भी नहीं मिलेंगे। हमको मालूम है, हमको तो नहीं चाहिए। अगर तुमको जरूरत है तो बोल दो, हम मुसलमान अपने जेब से 15-15 पैसे तुमको दे देंगे। मगर जिनसे वादा किया था 15 लाख आएंगे, क्या 15 लाख आए? सबका विकास, सबका विश्वास, किसका विकास हुआ? क्या सबका विकास हुआ? पहले शौचालय, बाद में दीवाले बोले, देवाले। क्या शौचालय बन गए? क्या 15 लाख आए? अच्छे दिन आए? क्या विकास आया? क्या विश्वास आया? क्या शौचालय आए? विकसित भारत। कभी चौकीदार बन गए, याद होगा आपको।
کبھی چوکیدار بن جاتے ہیں تو کبھی چائے والے بن جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, لوگ بولیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں. یہاں کھڑے ہیں صحافی, صحافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے, یہاں پہ قابل, امتحان لکھ کر پولیس سروسز میں جوائن کرنے والے پولیس کے لوگ بھی ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ میں اسٹیشن پر میری ایک بنڈی تھی, وہاں پہ چائے بیچا کرتا تھا. بری بات نہیں ہے. ہمارے دستور اور جمہوریت کی خوبصورتی و طاقت کو دیکھیے کہ ایک غریب, ایک رکشے والا یا ایک چائے والا بھی ہمارا وزیر اعظم بن سکتا ہے. یہ ہمارے دستور کی طاقت ہے, جمہوریت کی خوبصورتی ہے. کوئی بھی بن سکتا ہے. لیکن آپ بتائیے, انہوں نے اور ایک بات کہی تھی, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. یہ بھی کہا کہ مہنگائی کو کم کریں گے, انفلیشن کم کریں گے, روپیے کی قدر کو مضبوط کریں گے, سرحدوں کی حفاظت کریں گے, معیشت کو, اکانومی کو مضبوط کریں گے. ارے کتنے وعدے کیے. اب چلو ایک ایک وعدے پہ آتے ہیں, ایک ایک وعدے پر آتے ہیں. آپ بتائیے, اکانومی خراب, مہنگائی عروج پر, پیٹرول کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے, بے روزگاری ایک الگ لیول پر ہے. لیکن آج آپ بتائیے, نہ بے روزگاری کی بات ہوتی ہے, نہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے, نہ پیٹرول کی بات ہوتی ہے, نہ ڈیزل کی بات ہوتی ہے. گیس کا سلنڈر کتنا ہے آج؟ 1000 گیس سلنڈر مہنگا ہو رہا ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اس پہ بات نہیں. بے گھر لوگوں کو گھر دینا, اس پر بات نہیں. بجلی دینا, اس پر بات نہیں. پانی دینا, اس پر بات نہیں. ارے ہمارے مسائل پر بات کرو. نہیں, کیا بات؟ ہندو مسلمان, ہندو مسلمان, ہندو مسلمان, ہندو مسلمان. آپ بتائیے, صاحب سمجھ, عقل مند لوگ, پڑھے لکھے لوگ, اس ملک سے محبت رکھنے والے لوگ, اس ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والے لوگوں سے میرا سوال ہے, کیا ملک کا مسئلہ ہندو مسلمان ہے یا ملک کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ارے ملک کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ نوکریاں نہیں ملتی ڈگریاں رہنے کے باوجود بھی. ملک کا مسئلہ اگر ہے تو بے روزگاری کا, ملک کا اگر مسئلہ ہے تو مہنگائی کا, ملک کا اگر مسئلہ ہے تو بے گھروں کو گھر دینے کا, ملک کا اگر مسئلہ ہے تو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت کو نیچے لانا, ملک کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہماری گھر کی عورتیں, ماں, بہن, بہو, بیٹیاں جو گیس سلنڈر کی مہنگائی کی وجہ سے پھر سے جنگل کی لکڑیوں کے چولہے جلا کر اس دھوئیں میں اپنے پھیپڑوں کو خراب کر رہے ہیں, یہ مسئلہ ہے. لیکن ان کو اس کی کوئی فکر نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں. شروع دن سے جب اقتدار میں آئے, لو جہاد, گھر واپسی, بیف بین, اذان بین, حجاب بین, CAA, NRC, اب SIR,
وقت ترمیمی بل، طلاق ثلاثہ، UAPA. ارے آپ بتاؤ کیا اس ملک کا مسئلہ مسلمان ہے؟ ارے میں یہاں لوگ سمجھیں گے کہ میں مسلمان کی بات کرنے آیا ہوں. نہیں، میں اپنے ملک بھارت کی بات کرنے آیا ہوں، اپنے دیش انڈیا کی بات کرنے آیا ہوں. اور میں اس ملک کے ہر شہری کی پریشانی کی بات کرنے آیا ہوں. مگر یہ صرف کبھی لو جہاد، کبھی گھر واپسی، کبھی بیف بین، کبھی موب لنچنگ. لنچنگ کیا مطلب؟ ٹوپی پہن کے جا رہا ہے، گھیر کے مار رہے ہیں. داڑھی ہے تو مار رہے ہیں. گوشت لے کے جا رہا ہے تو مار رہے ہیں. کیا ہے بتائیے؟ جب اس ملک نے اس ملک کے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ میرے روزی کا کیا ہوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ لو جہاد، گھر واپسی، اذان بین، حجاب بین بول کے ملک کو الجھا دیا اور ملک کو آپس میں لڑانے کی ایک نئی سازش، نیا منصوبہ، نئے ایک چیز کو پیدا کر دی اور پھینک دیا. خدا را میرے پیارے بھائیوں، سمجھو اس بات کو، نفرت کے اس جال میں پھنسو نہیں. میں آج جو کہہ رہا ہوں، سنو اس بات کو. مجھے ناز ہے کہ میں ہندوستانی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں. یہ ملک سب کا ہے، مگر تم سے کہہ رہا ہوں، تم اس مذہبی جنون کے اس جال میں مت پھنسو. یاد رکھو، قانون ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کمزور پھنس جاتا ہے، طاقتور جالا توڑ کے نکل جاتا ہے. تم کمزور نہیں ہو، تم طاقتور ہو، لیکن تم کو اپنے جوش کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا. وہ قوم جس کے پاس صرف جوش ہوتا ہے، وہ قوم کامیاب و کامران نہیں ہوتی. وہ قوم جس کے پاس صرف ہوش ہوتا ہے، وہ کامیاب و کامران نہیں ہوتی. وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جس کے پاس جوش بھی ہوتا ہے، ہوش بھی ہوتا ہے. تمہارے پاس جوش ہے اور ہم ہوش کے ساتھ اس جوش کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. یہی قیادتوں کا کام ہے اور یہی کام ہم کرنا چاہتے ہیں. خدا را سمجھو اس بات کو. اگر ہم منظم نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تو پھر ہم صرف چیختے چلاتے رہ جائیں گے. ارے آج اس جلسے میں آئے ہیں تو اس جلسے، اس خطاب کے ذریعے ایک پیغام لے کر جاؤ. جلسوں کی کامیابی عوام کے شرکت سے نہیں ہوتی، یہ میرا ماننا ہے. لوگ کہیں گے کہ اکبر صاحب آپ کے جلسے میں اتنا بڑا مجمع تھا، جلسہ کامیاب ہوا. لیکن میں یہ کہوں گا، جلسوں کی کامیابی عوام کے شرکت سے نہیں ہوتی. جلسوں کی کامیابی ایک کامیاب تقریر سے ہوتی ہے، کامیاب پیغام سے ہوتی ہے. وہ پیغام جو آنے والے لوگ پیغام کو سن کر، سمجھ کر، اس پہ عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھیں.
اور اگر میری تقریر کا اگر کوئی پیغام ہے، اگر میری تقریر کا کوئی پیغام ہے تو صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اتحاد، 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 اتحاد۔ پیارے مسلمانوں، اتحاد پیدا کرو، صرف یہی۔ میرے تقریر کا اگر کوئی پیغام ہے تو اپنے ملک سے محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو، محبت کرو۔ یہ میرا پیغام۔ نفرت کا جواب نفرت سے دینا ضروری نہیں ہے، ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لیکن کوئی ہمارے اس پیغام کو ہماری کمزوری نہ سمجھے۔ ہم کمزور نہیں، ہم ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں، لیکن ہم دشمن کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر پھڑا کر ختم ہونا ہم نہیں چاہتے۔ ہم لڑیں گے، جمہوری جدوجہد کریں گے، لیکن اپنے پسند کے مقام پر، اپنے پسند کے وقت پہ لڑیں گے۔ جب تم چاہے، جب ہم نہیں لڑیں گے۔ میں مقرر کروں گا وقت، کب لڑنا، کیسے لڑنا، اور جمہوریت میں یاد رکھو، سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں پہنچانا۔ آج میں نے اپنے تقریر کے آغاز کے وقت کہا کہ کئی وزیر اعظم آئے، کیا ہم مسلمانوں نے نہرو کو نہیں آزمایا؟ کیا ہم مسلمانوں نے اندرا کو نہیں آزمایا؟ کیا ہم مسلمانوں نے لال بہادر شاستری کو نہیں آزمایا؟ کیا ہم مسلمانوں نے راجیو گاندھی کو نہیں آزمایا؟ کیا ہم مسلمانوں نے مرارجی دیسائی کو نہیں آزمایا؟ کیا ہم مسلمانوں نے کیا وی پی سنگھ کو، چندر شیکھر کو، آئی کے گجرال کو، دیوے گوڑا کو، منموہن سنگھ کو، پی وی نرسمہا راؤ کو، سب کو آزمایا؟ پھر کیا بات ہے کہ اس ملک کا سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور اور سب سے آخر میں رہنے والا مسلمان ہے؟ تو وہ کیوں ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آج مجلس اتحاد المسلمین بہار کو جا کر جیتتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین آج مہاراشٹر میں جیتتی ہے، مجلس تلنگانہ میں جیتتی ہے، مجلس آندھرا میں جیتتی ہے، مجلس کرناٹک میں جیت رہی ہے، سارے ہندوستان میں مجلس کے لیے لوگ ہاتھ پھیلائے استقبال کے لیے بے چین ہے، تو کیوں ہے؟ ارے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، انہوں نے حق تلفی کی، ہمارے حق سے ہم کو محروم رکھا اور ہمارے بچوں کو تعلیمی درسگاہوں سے دور رکھا، ہم کو روزی نہیں دی، روٹی نہیں دی، ہم کو خوشحالی نہیں دی، بلکہ الٹا 50,000 فسادات کا تحفہ ہم کو دیا۔ کیا یہ بات غلط کہ فسادات کے ذریعے ہماری عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئے، ضعیف باپ کے کھانوں پر نوجوان کی میت آ گئی، ہماری بہنوں کی عزتیں لٹیں، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹی، ہمارے کاروبار جل کر خاک ہو گئے؟ ارے یہ لوگ ہی ذمہ دار ہیں۔ ملی آباد کا فساد کس کے دور میں؟ احمد آباد کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ جبل پور کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ بھیونڈی کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ یہ بمبئی کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ روڈ قلعہ کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ آگرہ کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ اجمیر کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ جمشید پور کا فساد کس کے دور میں ہوا؟ 50,000 فسادات کا تحفہ
دینے والوں کا نام کانگریس ہے. کیا اس بات سے انکار کریں گے؟ ارے ہر کسی نے ہمارا استحصال کیا، استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پچھڑ گئے، کمزور ہو گئے اور آخر میں آ گئے. اس ہندوستان کے سیاست کے افق پر کئی جماعتیں ہیں، کئی پارٹیاں ہیں. بتاؤ کیا ایک بھی ہے جو تمہارا اپنا ہے، جو تمہاری اپنی آواز بنتا ہے، جو تمہاری حق کی لڑائی لڑتا ہے، جو تمہارے ناانصافی پہ آواز بلند کرتا ہے، جو تمہارے جلتے ہوئے بستیوں پر پانی ڈال کر اس آگ کو بجھاتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہاری لٹی ہوئی عصمت پہ عزت کی چادر ڈالتا ہے؟ کوئی ہے جو تمہارے ادا کو روکنے کے منصوبوں کو ناکام کرتا ہے؟ کوئی ہے جو SIR سے تمہارے ناموں کو نکالنے کے سازشوں کو ناکام کرتا ہے؟ کوئی ہے جو CAA NRC کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے؟ کوئی ہے جو تمہاری شریعت پہ حملہ ہو رہا ہے تو آواز اٹھا رہا ہے؟ کوئی ہے؟ میرے بھائی، سوائے مجلس، سوائے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے کوئی اور دکھائی نہیں دیتا، کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی. کیا یہ حق ہے یا نہیں بتاؤ؟ خدا را سمجھو، خدا را سمجھو اس بات کو. آج ملک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے. اگر ہم صرف جذبات میں بہہ کر رہ جائیں گے اور حقیقت سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ہی نقصان ہوگا. خدا را سمجھو، سمجھو. دہلی کے بازاروں میں کیسے نعرے آئے؟ رامزادے، فلاں-زادے، گولی مارو. کیا یہ نعرے نہیں سنے آپ؟ بتاؤ، کیا کسی ایک کو بھی سزا ہوئی؟ کیا ایک کو بھی جیل ہوئی؟ کیا ایک کو بھی قانون نے اپنے دائرے میں لے کر جواب طلب کیا؟ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو. گجرات کے فسادات میں اجتماعی عصمت ریزی ہوئی اور ریپ کرنے والے جیل میں، اور ریپ کرنے والوں کو جیل سے چھوڑا جاتا ہے تو BJP والے ان کے گلوں میں پھول ڈال رہے. بھارت ماں، بھارت ماں کہتے ہیں. کیا وہ عورت بھارت ماں کی سپوت نہیں ہے؟ کیا وہ ہندوستانی نہیں ہے؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں، لیکن مسلم حجاب کرنے والی بیٹیوں کو کالج جانے سے روکتے ہو، پڑھنے سے روکتے ہو، علم حاصل کرنے سے روکتے ہو. کیا یہ ہے؟ ارے جس کو جو پہننا ہے پہنے، لیکن پہننے پر بھی پابندی اور لباس پر بھی پابندی. آپ بتائیے، خدا را سمجھو، سمجھو میری اس بات کو. ہمارا مزاج ایسے ہو گیا ہے کہ بس آؤ فر 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 بولو، زندہ باد زندہ باد، نعرے لگا دیے، واہ واہ واہ، تھالیاں مار دیے، کیا خوب تقریر کرا، کیا بولا باپ، کیا بولا، بولے بس چلے گئے اور کمبل اوڑے سو گئے. ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. خدا را سمجھو، یہ وقت نازک ہے، یہ وقت نازک ہے. آج دشمن پورے سر و سامانی کے ساتھ تم کو تباہ، تم کو برباد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. خدا را سمجھو میری بات کو، سنو میری بات کو کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو پیٹا جا رہا ہے، ہم کو جیلوں میں
شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، گھروں کو گرایا جا رہا ہے، شریعت پہ حملے ہو رہے ہیں، اذا پہ پابندی ہو رہی ہے، حجاب کو کھینچا جا رہا ہے، حجاب کے نام پہ تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، ہم غلام زادے یا فلاں زادے کہا جا رہا ہے، گولی مارو غداروں کو کہا جا رہا ہے۔ ارے غور کرو، اگر اب بھی تم اٹھنا نہیں چاہتے، منظم ہونا نہیں چاہتے، تو پھر کوئی مدد کرے تو کیسے کرے؟ خدا را سمجھو کہ ملک آج کہاں جا رہا، کدھر جا رہا؟ خدا را سمجھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھو میری اس بات کو۔ وہ بالخزبانوں پکار رہی ہے، وہ عشرت جہاں آواز دے رہی ہے، وہ گجرات میں تباہ ہونے والے تمہارے بھائی تمہارے اوپر نظر ٹکائے دیکھ رہے ہیں۔ وہ حجابی بچی جس کا حجاب کھینچا گیا، وہ تمہاری طرف امید اور آس کے ساتھ دیکھ رہی ہے، وہ بند ہوتی ہوئی ادائیں تم سے سوال کر رہی ہے، وہ شریعت پہ ہونے والے حملے تمہارے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے آج بے چین ہے۔ خدا را وہ بلڈوزر جو تمہاری بستیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتی؟ ہمارے بچے جو جیل میں ہیں، کیا وہ تم کو دکھائی نہیں دیتے؟ خدا را اللہ کے لیے بیرا روی کی زندگی ترک کرو، خدا را منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ پہلی مرتبہ آپ کے شہر کو آیا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں، بار بار آنے کی خواہش کو لے کر پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کے غم کو بانٹنے کے لیے بار بار آنے کا ارادہ ہے، آپ کے خوشیوں کا حصہ بننے کے لیے بار بار آنے کا ارادہ ہے۔ دنیا میں بہت لوگ ہوں گے جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس شہرت ہے، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنی محبت ہے۔ کہیں بھی چلے جاؤ ہندوستان کے کونے میں، ہر جگہ پر یہی محبت، یہی جوش، یہی ولولہ، یہی طاقت، یہی دعائیں اور یہی امید ملتی ہے۔ تمہاری محبت میری طاقت ہے، تمہارا جنون میرے الفاظ ہے، اور تمہاری دعائیں میری ہمت ہے۔ خدا را سمجھو، میں تم سے ہوں، میری کیا حیثیت، میری کیا بساط، کمزور آدمی ہوں، ایک گولی ہے، نہ میرے گردے اچھے ہیں، نہ میرے پھیپھڑے اچھے ہیں، کمزور ہوں، 3 گولیاں ماری گئی مجھے، چاقوؤں سے مارا گیا، ستور سے کڑاڑی سے مارا گیا، لیکن پھر بھی کھڑا ہوں، کمزور ہوں، لیکن اس کمزور جسم کی طاقت کا نام میرے مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ میرے اس لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے سہارے کا نام آپ کا اتحاد ہے۔ میرے الفاظ کی آتش نوائی آپ کے جذبے کی نکاسی کرتی ہے۔ خدا را سمجھو، خدا را، میں آج آپ کے درمیان میں اپنوں کے درد کو بانٹنے آیا ہوں، اپنی ناانصافی و حق تلفی کو بیان کرنے آیا ہوں۔ میں الیکشن جیتنے تو ضرور آیا ہوں، لیکن الیکشن کے ساتھ
आपके दिलों को जीतने आया हूं। खुदा ना समझो इस बात को, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आज अगर हम अपने ख्वाब गफलत से बेदार नहीं होंगे, आज अगर हम एक नहीं होंगे, अगर हम अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए उठ खड़े नहीं होंगे, तो फिर आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। समझो इस बात को कि ये लोग आज हमको मुंतशिर करना चाहते हैं। और यहां पर मैंने आने से पहले सुना कि अजीत पवार साहब की पार्टी है और कई लोग उनकी पार्टी में है। ठीक है, हर एक का इख्तियार है, हर एक का इख्तियार है, वो चाहे जहां भी जाता है जा सकता है, जिसके पास भी जाना चाहता है जा सकता है, जिस किसी की तलवे चाटना चाहता है चाट सकता है, जिस किसी की धोती को पकड़ना चाहता है पकड़ सकता है, जिस किसी की टोपी को लेकर अपने सर पे रखना चाहता है रख सकता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हर एक का अपना इख्तियार, मगर महाराष्ट्र की सियासत का सबसे करप्ट, सबसे बड़ा अल्लम गल्लम करके इधर का उधर का यहां का वहां का पूरा पैसा बटोर कर लूटने वाले लुटेरे का नाम अजीत पवार है। और यही नरेंद्र मोदी बोले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इतना करप्ट शख्स इनके बाजू बैठता है और ये मुस्कुराते रहते हैं। बेशक मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरे नजर में भी नरेंद्र मोदी करप्ट है। नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को लूट रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी इस मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बोलेंगे कैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड सुने, इलेक्टोरल बॉन्ड सुने ना? आपको मालूम, एक नया तरीका निकाले थे ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज पैसा लेने का, और वो तरीका क्या था मालूम? इलेक्टोरल बॉन्ड। 6,500 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। वाह, 15 लाख यानी है 6,500 इनके पास आ गए। फिर कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं चाय वाला हूं, चाय की बंडी थी, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय 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 चाय, नरम चाय गरम चाय, चाय का चूल्हा, चाय की केतली, चाय 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 चाय। क्या है? आय अल्लाह, आय अल्लाह, आमीन बोलना जोर से, आय अल्लाह, आय अल्लाह। हर चाय वाले की किस्मत इस चाय वाले जैसी कर दी। और बोला आमीन। 6,500 करोड़ कहां से आए? मैं इतनी देर से खड़ा हूं, कोई एक पैसा मुझे नहीं दे रहा। भाई, इनको क्यों दिए? इनको कौन दिया? कुछ दिए होंगे तो दिए ना। मुल्क को कहां बेचा तूने, बता नरेंद्र मोदी, कि जिसके जरिए तुझे ये पैसा मिला? मुल्क को कहां गिरवी रखा कि तुझे ये पैसा मिला? ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प 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 करने लगाए। ट्रम्प तारीफ 500 तक आ गया, एक्सपोर्ट जीरो हो रहे, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, चाइना से ताल्लुकात खराब,
अमेरिका से ताल्लुकात खराब, सोवियत यूनियन से ताल्लुकात खराब, बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब, बर्मा से ताल्लुकात खराब, सबसे खराब। बताओ आप, यही बोले, यही नरेंद्र मोदी बोले, मनमोहन सिंह को बोले, मनमोहन सिंह साहब आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। क्या ज्यादा हो गया? उस वक्त डॉलर 65 रुपया 60 रुपया हुआ तो बोले $1, मनमोहन सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। मिस्टर मोदी, डॉलर 90 रुपीज 21 पैसा है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है मिस्टर मोदी? इसकी फिक्र नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गए, रोजाना डॉलर बेच रहे हैं, सोना महंगा हो रहा है, पेट्रोल आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है, मगर मिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं? ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय फ्रेंड, ट्रम्प माय। वाह, क्या है? इस वास्ते बोलते हैं। और फिर एक बात बोले थे, याद है? एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चले जाओ। ओहो, क्या फकीर है? ओ झोला, अरे अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के झोले में एक चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय का सिलेंडर, चाय का पानी, चाय के लिए जो सामान जरूरतें देंगे और कहेंगे कि जा झोला ले लो, चले जाओ। हमारे मुल्क को अब तरक्की करने दो। तरक्की में सबसे बड़े रुकावट का नाम ये फकीर है। झोला लिया चले गए। कभी चाय वाला बन गया, तो कभी फकीर बन गया, तो कभी चौकीदार बन गया। चौकीदार भी बने थे, याद है? चौकीदार, 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 चौकीदार। क्या है बताइए? गले में सीटी है, लेकिन चौकीदार सीटी नहीं बजा रहा। आप सबसे कहूंगा, सब जने मिलकर हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे फौजी, हमारे एयरफोर्स और नेवल के जितने सिपाही हैं, उन सबको हमको सलाम करना है। करेंगे ना? करिए। कि क्या काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, बेहतरीन काम किया। घुस के मारी हमारी आर्म फोर्सेस, फख्र है हमको। मगर मिस्टर मोदी, तुमसे सवाल है, अब तक कोई ने करा, वो दहशतगर्द घुसे कैसा? हथियार लाए कहां से? हथियार लेकर आगे बढ़े कैसा? मासूमों पे गोलियां चला रहे थे। जब तक तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चाय वाला चाय में मसरूफ था, इसलिए इसकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। मासूम लोगों की जान चली गई। सैर तफरी के लिए गए, शौहर बीवी बच्चों के सीनों पे गोलियां चली। कोई नहीं पूछता इस नरेंद्र मोदी से कि दहशतगर्द घुसा कैसा, दहशतगर्द हथियार लाया कहां से, दहशतगर्द वो गोलियां चलाया कैसा। ये नहीं बोलेंगे। अरे ये इसकी कमजोरी है। इकॉनमी तबाह, सरहदें आज, ये हमारे फौजी भाइयों का, मैं कहूंगा, कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम इत्मीनान से, अच्छा हुआ चौकीदार सरहदों की चौकीदारी पे नहीं गया। अगर ये चौकीदार चला जाता तो नहीं मालूम और क्या होता। अच्छा है चौकीदार तू दिल्ली में ही रहे, अच्छा है चौकीदार
گلے میں وہ سیٹی ڈال لے، ور ور پھرا لیتے پھر. کیا ہندوستان کو ایسے چوکیدار کی ضرورت ہے یا ہمارے سینا جیسے بہادر لوگوں کی ضرورت ہے؟ بتاؤ. ارے یہ لوگ ہر محاذ پہ ناکام، اور جب ناکام ہوتے نا تو بس ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان. اے نریندر مودی، اے مودی بھکتو، اے گاؤں رکشکوں، سن لو، سن لو. تم مجھ پر ظلم کر رہے ہیں نا، میرے بستیوں پہ بلڈوزر چلا کے، میری اذان کو رکا کے، میرے بچی کا حجاب کھینچ کے، میرے لب جہاد کے نام پر مار کے، موب لنچنگ کر کے، تم میری عزتوں کو لوٹ کر جشن منا رہے ہو. سن لے مودی، اے ظالم سن لے. چاہے تو کتنا بھی ظلم کر لے، اے ظالم تو تھک جائے گا، لیکن ہندوستان کا مسلمان نہیں تھکے گا، نہیں تھکے گا. اے ملک کے لٹیرے، کتنا لوٹنا ہے تو لوٹ لے، لوٹتے لوٹتے تو تھک جائے گا، لیکن ہندوستان کا مسلمان نہیں تھکے گا. سن لے مودی، سن لے مودی بھکتو، سن لو سننے والوں. نہ میں اپنا کلمہ چھوڑنے تیار ہوں، نہ میں اپنی قرآن چھوڑنے تیار ہوں، نہ میں اپنی شریعت چھوڑنے تیار ہوں، نہ میں اپنی مسجد چھوڑنے تیار ہوں، نہ میں اپنا حجاب چھوڑنے تیار ہوں، نہ میں اپنی بستی چھوڑنے تیار ہوں، نہ ہی میں اپنے ملک ہندوستان کو چھوڑنے تیار ہوں. یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. میں اس گھر کا کرایہ دار نہیں ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں. جتنا یہ ملک مودی کا ہے اتنا ہی یہ ملک اکبر الدین اویسی کا بھی ہے. ہے نا؟ ہے نا؟ ہے نا؟ ڈر گئے کیا؟ ڈر گئے کیا؟ جانے والے ہیں کیا؟ ظالم کے خلاف جھک جائیں گے کیا؟ لٹیرے کے سامنے جھک جائیں گے کیا؟ لڑیں گے، لڑیں گے، لڑیں گے، اپنا آپ لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے نا. مودی، یہ اکبر الدین اویسی کی تقریر نہیں، یہ یہاں ٹھہرے ان کا جذبہ ہے، ان کا غصہ ہے، اس ملک سے ان کی محبت ہے، جو اکبر الدین اویسی ان کی زبان بن کر کہہ رہا ہے. خدا را، خدا را، سمجھو میری بات کو. میں تو بہت زور سے بولا، اور جب بولا تو سب کی ہل گئی. اب آپ کی باری ہے، بولو، بولو. تمہاری آواز میری ہمت ہے، تمہاری آواز میری طاقت ہے، تمہاری آواز میرا جنون ہے. بولو. ہاں، دیکھا مودی کیا طاقت ہے ہم میں. ابھی 3 منٹ باقی ہے. ابھی 3 منٹ باقی. انتخابی سرگرمیاں کل کتنے بجے؟
5 بجے کل انتخابی سرگرمیاں 5 بجے بند ہو جائے گی نا؟ اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو، کیا شان ہے۔ میں اپنے سارے ہندو بھائیوں کو مکر سنکرانتی کی مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارے پولیس کے بھائیوں کو بھی مکر سنکرانتی کی مبارکباد۔ کل 5 بجے کے بعد کوئی جلسہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، الیکشن کیمپیننگ بند ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ اللہ کی شان دیکھو، مودی ہونے دو، شنڈے ہونے دو، فڈنویس ہونے دو، پوار ہونے دو، سب پتنگ پھیلائیں گے، سب پتنگ پھیلائیں گے۔ پنجا نہیں دکھے گا، گھڑی نہیں دکھے گی، کور نہیں دکھے گا، پتنگ دکھتے رہے گی، دکھتے رہے گی، دکھتے رہے گی۔ صحیح ہے نا؟ تم ہم سے چھین رہے تھے، اللہ نے ہماری نشانی تمہارے ہاتھ میں دی۔ تم ہماری مسجدوں کو چھینے، ادا کو چھوڑے، اللہ والا لے اکبر اویسی، اسد اویسی کا نشانے پکڑ لیے۔ اب وہ الگ بات ہے، کھلانا نہیں آتا، کنے ڈالنا نہیں آتا، مانجا سوتنا نہیں آتا، ڈھیل دینا نہیں آتا، کھینچ مارنا نہیں آتا۔ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ کیسا مانجا سوتے، اتنی دیر اچھا سوتے نہیں سوتے؟ سوتیے نا، اچھا سوتے نا، پتنگ پھیلا دیے نا۔ اب خالی کیا کرنا ہے؟ جھکانا ہے، کھینچنا ہے۔ کون سی تاریخ کوڈ ڈالنا ہے؟ ارے زور سے بولو، کون سی تاریخ؟ زور سے بولو۔ بس ایک ہی درخواست ہے، 15 تاریخ کو 15 منٹ نکالنا، گھر سے جانا، اپنا ووٹ ڈالنا۔ ڈالیں گے نا؟ 15 منٹ نکالیں گے نا ووٹ ڈالنے کے لیے؟ 15 منٹ نکالیں گے نا؟ 15 کو مجلس کو کامیاب کر رہے۔ ہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجلس اتحاد المسلمین۔